آپ کے لیے 2 اہم اطلاعات ہیں۔ گڈ، میں سننا چاہوں گا۔ لالا عیسیٰ نے طاہر بیگ کی کال سن کر خوشی محسوس کی۔ عرفان اللہ کے لیے نئی پی اے بھرتی کی جا رہی ہے اور اس لڑکی کا جو ریکارڈ میرے سامنے آیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تم کہہ رہے ہو تو یقیناً ہوگا۔ لڑکی کا باپ ایک سابق جج ہے۔ اس نے زمانہ طالب علمی میں ایک یہودی لڑکی سمانتھا سے شادی کی تھی اور اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا تھا۔ اہل کتاب عورت سے شادی کی اجازت کا فائدہ اٹھا کر اس کو دائرہ اسلام میں لانا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ سمانتھا شادی کے 2.5-3 سال تک پاکستان میں رہی تھی، لیکن پھر ایڈجسٹ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر واپس امریکہ چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی 1 سالہ بیٹی صوفیہ بھی تھی۔ صوفیہ کی ساری تعلیم و تربیت سمانتھا کی زیر نگرانی امریکہ میں ہوئی، لیکن دونوں ماں بیٹی وقتاً فوقتاً پاکستان آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کچھ سال قبل سمانتھا کی موت کے بعد صوفیہ باپ کی خواہش پر مستقل طور پر پاکستان منتقل ہو گئی اور J&J کمپنی میں ملازمت کرنے لگی۔ اوہ، تفصیلات سن کر لالا کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا۔ جی ہاں، اور اب J&J کی ملازمت صوفیہ کا عرفان اللہ کی پی اے کی حیثیت سے انتخاب ہو گیا ہے۔ یہ تو تم نے واقعی بڑی دلچسپ خبر دی ہے۔ اس خبر نے آپ کے اس خیال کو بھی کنفرم کر دیا ہے کہ اس روز ہوٹل میں عرفان اللہ سے خفیہ ملاقات کرنے والی عورت J&J کمپنی کی CEO رابیل ہی تھی، اور عرفان اللہ کے سیاسی کیریئر نے جو ایک دم سیٹ پکڑی ہے اس کے پیچھے رابیل کا ہی ہاتھ ہے۔ یقیناً اس نے عرفان اللہ پر چیک رکھنے اور اسے اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے صوفیہ کو اس کے قریب ایڈجسٹ کروایا ہے۔ صوفیہ کا مذہبی سٹیٹس کیا ہے؟ بظاہر تو مذہب کے خانے میں اسلامی لکھا ہوا ہے، لیکن واضح طور پر کچھ کہنا اس سے مشکل ہے کہ اس کے باپ زاہد کی فیملی ایک الٹرا ماڈرن فیملی ہے، اور ایسی فیملیز میں ویسے بھی مذہب کا زیادہ عمل دخل دکھائی نہیں دیتا۔ صوفیہ کی تو پرورش خاندان سے ہٹ کر یہودی ماں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ طاہر بیگ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ بھی پیش کیا۔ عورتوں کے ذریعے مسلمان مردوں کے دماغ کو اپنے قابو میں رکھنا اور ان سے اپنی مرضی کا کام لینا یہودیوں کا پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ عرفان اللہ کے نزدیک صوفیہ کی موجودگی کو قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لالا نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہے تو صحیح، لیکن فی الحال ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ طاہر کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ دوسری اہم اطلاع کیا ہے؟ لالا نے موضوع بدلا۔ دوسری اطلاع حاصل کرنے میں میری کوشش کے بجائے قسمت کا دخل ہے، اور معلومات کے حصول کا سارا کریڈٹ میری بہن کو جاتا ہے۔ ارے واہ، وہ کیسے؟ لالا نے دلچسپی ظاہر کی۔ میری بہن کی ایک ہی بیٹی ہے جو اللہ نے اسے شادی کے 12 سال بعد دی ہے۔ بچی کے بارے میں بہن اتنی حساس ہے کہ اسے چھینک بھی آ جائے تو ڈاکٹر کی طرف بھاگتی ہے۔ کچھ دنوں سے بچی کی طبیعت خراب رہ رہی تھی، تو بہن نے فیصلہ کیا کہ اس کے سابقہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر کسی دوسرے اچھے چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا جائے۔ اس کی کسی سہیلی نے اسے ڈاکٹر مجاہد کمال کا نام بتایا۔ آپ جانتے ہوں گے نا مجاہد کمال کو؟ تفصیلات بتاتے بتاتے طاہر بیگ نے لالا سے سوال کیا۔ ہاں، نام سنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ بہت نخریلا ڈاکٹر ہے۔ کبھی کسی مریض کو اس کے گھر دیکھنے نہیں جاتا، اور کلینک پر چاہے وزیر اعظم کا بچہ بھی علاج کے لیے آ جائے تو اسے اصول کے مطابق اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لالا کو شہر کے ہر مشہور شریف اور بدماش آدمی کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل تھی۔ جی، اسی مجاہد کمال کی بات کر رہا ہوں میں۔ بہن کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ اس کی بچی کو دکھانے مجاہد کمال کے کلینک لے گیا تھا، اور اتفاق کی بات ہے وہاں مجھے سائنس صداقت شاہ کا نواسہ دکھائی دے گیا۔ طاہر بیگ کی اتنی لمبی تفصیل میں آخر کام کی بات نکل ہی آئی۔ میں نے بچے کو دیکھا تو بہن کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کے بارے میں کھوج لگانے کی۔ بہت خوب، لالا نے اسے داد دی۔ اسے اپنے ہاں کی دیسی خواتین کا مزاج معلوم تھا کہ ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دوسرے مریض کے ساتھ آئے تیماردار کا شجرہ نسب بھی اس خوبی سے کھنگال ڈالتی ہیں کہ اسے پتہ تک نہ چلے۔ اعظم کو جو عورت چیک اپ کے لیے کلینک لے کر آئی تھی وہ اسے آذر کے نام سے پکار رہی تھی۔ میری بہن کے مطابق بچہ بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا چیچڑا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ تم اس دوران کہاں تھے؟ میں باہر پارکنگ ایریا میں رکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر مجاہد کے بہت سے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ مریض بچے کے ساتھ صرف ایک شخص کو اندر آنا الاؤ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ضرورت محسوس ہو تو بچے کے باپ کو بھی کال کر لیا جاتا ہے۔ اتنے نخرے اور اصولوں کے باوجود لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے جانا صرف اور صرف اس لیے منظور کر لیتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کمال کی شفا دی ہے۔ بڑے سے بڑے اسپتال کے علاج سے مایوس ہو جانے والے بچے اس کے ہاتھوں سے شفا مل جاتی ہے۔ طاہر ایک بار پھر تفصیلی جواب دیا۔ اعظم اور وہ عورت کس کے ساتھ اسپتال آئے تھے؟ لالا نے پوچھا۔ گاڑی میں ڈرائیور اور 2 گارڈز تھے۔ میں نے چپکے سے نمبر پلیٹ سمیت گاڑی اور گارڈز وغیرہ کی تصویریں اتار لی تھی۔ ابھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ ہاں کر دو، لالا نے بے دلی سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ثبوت بیکار ہے۔ اس بات کا علم اسے تو کیا، صداقت شاہ کو بھی تھا کہ بچہ کن لوگوں کے پاس ہے، لیکن اس کے اصول کے لیے کوئی قدم اٹھانا ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب سے اہم بات تو میں نے آپ کو بتائی ہی نہیں۔ اس بار طاہر بیگ کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ وہ کیا؟ لالا چونکا۔
جواب میں طاہر نے جو کچھ بتایا اور جو مشورہ دیا اسے سن کر لالا کھل اٹھا۔ جیو میرے شیر، یہ تو تم نے بہت ہی زبردست کام کر دکھایا ہے۔ اپنی خوشی کے اظہار میں لالا نے کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن خیال سے میں نہیں چاہتا کہ کسی بے قصور کو کوئی نقصان پہنچے۔ طاہر کو خود کو سراہے جانا اچھا لگا، لیکن ساتھ ہی تنبیہ کرنا نہیں بھولا۔ فکر نہ کرو بچے، جتنی احتیاط ممکن ہے ہماری طرف سے ضرور کی جائے گی، لالا نے اسے تسلی دی۔ میں تمہاری بہن کو اس کے اس تعاون پر انعام دینا چاہتا ہوں، تم انکار مت کرنا۔ انعام کیسا؟ اس نے یہ کام آپ کے لیے نہیں میرے لیے کیا تھا، اور میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ اخراجات کے لیے تو ابھی وہی رقم کافی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، وہ ختم ہو گئی تو اور مانگ لوں گا۔ طاہر کا لہجہ بے لچک تھا۔ بہت ضدی ہو یار، ٹھیک ہے خود نہ لو، لیکن بہن بیٹیوں کو حق بنتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ طاہر کا تعلق سفید پوش گھرانے سے، اس لیے کسی نہ کسی طور اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن یقین جانیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہن کا شوہر ایک خوشحال آدمی ہے اور وہ اپنے گھر میں ہم سے زیادہ آسودہ زندگی گزار رہی ہے۔ طاہر کو اس کی نیت سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئی اور صاف طور پر جتا دیا کہ اسے اس کی طرف سے کوئی مدد قبول نہیں ہے۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ لالا کو مزید بحث کرنا مناسب معلوم نہ ہوا اور چند اختتامی الفاظ کے ساتھ سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون سے فارغ ہونے کے بعد اسے اصغر کی کمی کا احساس ہوا۔ کافی دیر سے وہ اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے کمپیوٹر روم میں جا پہنچا۔ اصغر اتنا مصروف تھا کہ اسے اس کی آمد کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ کیا کرتا پڑا ہے اصغر؟ لالا نے پوچھا تو اس کا استغراق ختم ہوا اور چونک کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، آپ کیوں گئے لالا؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا یار، اور ویسے بھی چلتے پھرتے رہنے سے آدمی کے بدن کی چربی کھلتی ہے۔ لالا نے اسے جواب دے، پھر اسکرین پر نظر آنے والے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا کر رہا ہے؟ غدار کی تلاش۔ اصغر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے جواب دیا، کیا مطلب؟ لالا کی سوال نظر ہنوز اس پر جمی رہی۔ ادھر شفٹ ہونے سے پہلے میں نے اڈے پر خفیہ کیمرے لگوائے تھے۔ اپنے کو شک تھا نا کہ کوئی اپنے اندر کا بندہ ہے جو باہر خبریں پہنچا رہا تھا۔ وہ تھا یہ حرام کا جنا۔ بس اس کی قسمت اچھی تھی کہ کیمرے لگوانے کے بعد سے کچھ ایسی گڑبڑ رہی کہ اپنے کو اس طرف دھیان دینے کا موقع نہیں ملا۔ آج تھوڑی سی فرصت تھی تو وہاں سے آیا، ریکارڈ نکلوایا اور خبیث نظر میں آ گیا۔ اصغر یوں تو لالا کے سامنے اپنی گالی دینے کی عادت پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جب شدید غصے میں ہوتا تھا تو اس کا خود پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا تھا۔ دیکھ لینا اس کا حساب کتاب بھی۔ دوسرے کے دسترخوان سے کھانے والے کی زندگی نری شرمندگی ہوتی ہے، نکال دینا اسے اس شرمندگی سے۔ لالا نے سرد مہر لہجے میں اسے غدار کی حکم صادر کیا اور پھر موضوع بدلتے ہوئے بولا، مجھے تجھ سے ایک اہم کام تھا، اس لیے یہاں آیا تھا۔ حکم کرو لالا۔ اصغر فوراً قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لالا نے اسے طاہر بیگ سے حاصل شدہ معلومات اور اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اتنے دنوں سے نقصانات اٹھاتے اٹھاتے ایک نفع کی صورت دکھائی دی تھی تو اس کا خوش ہونا بنتا بھی تھا۔ مجھے بخار ہو رہا ہے۔ وہ ٹہلتے ہوئے پیچھے موجود اپنے ساتھیوں تک پہنچا تو لارا نے اس سے شکایت کی، زخموں اور خون کی کمی کی وجہ سے بخار تو ہونا ہی ہے۔ میں تمہارے لیے درد اور بخار کی کوئی دوا منگوا دیتا ہوں، مجھے اینٹی بائیوٹک دو، اس کے بغیر میرے زخم خراب ہو جائیں گے۔ لارا نے مطالبہ کیا۔ سوری، ہمارے پاس اینٹی بائیوٹکس کی محدود مقدار ہے اور انہیں اپنے ساتھیوں کے لیے سنبھال کر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پکنک منانے تو آئے نہیں۔ تمہیں فوراً معلوم ہے کہ یہاں ایک جلد مارکا ہونے والا ہے، اور مارکے میں ہار جیت جس کی بھی ہو، نقصان تو بہرحال دونوں طرف کا ہوتا ہے۔ معاذ نے اسے صاف گوئی سے جواب دیا، اس بیچارے کو اس طرح باندھ کر کیوں ڈال دیا ہے؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اب جو تمہاری مکمل فرمانبرداری کرے گا۔ ایک معاملے میں انکار سن کر لارا اس سے دوسرے معاملے میں الجھنے لگی۔ آدمی جب حالت جنگ میں ہو تو اسے کسی پر بھی مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی طرف سے ایک بار پھر صاف گوئی کا مظاہرہ ہوا۔ لارا محض منہ بنا کر رہ گئی۔ ویسے تم عجیب ہو کہ اس ویرانے میں خان کو اپنے ساتھ لے کر اتنی دور جا نکلی تھی، تو مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں تم لوگ ٹپک پڑو گے؟ وہ معاذ کے پوچھنے پر چڑی۔ تکلیف اور نقاہت کے دھیرے دھیرے اس پر غالب آتے جا رہے تھے اور اسے اس وقت اس کے سوال کے جواب اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میرے خیال میں تم اس امید پر اتنی دور جا نکلی تھی کہ تمہیں امید تھی کہ آج ہماری گرفتاری کے لیے جانے والے بازل اور اس کے ساتھی میں واپس لے کر لوٹ آئیں گے اور تم ہمیں خان کی بے بسی کا تماشا دکھا کر ذہنی اذیت دے سکو گی۔ تمہاری مرضی ہے، جو چاہے سمجھتے رہو، میں تمہیں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ اس نے بیزاری کا اظہار کیا۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ جب تمہیں اور خان کو یہاں پہنچایا گیا تھا تو اس وقت تم دونوں کے ساتھ اور کون کون آیا تھا؟ کیا مطلب کون کون آیا تھا؟ بس ہم دونوں ہی تھے۔ وہ پہلے سوال سن کر چونکی، پھر کسی اور کے ساتھ آنے سے صاف انکاری ہوئی۔ میں نہیں مان سکتا، یہاں تک پہنچنے کے لیے اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف 2 بندوں پر ڈیوڈ اتنا خرچہ کرے۔ ہم سامان رز کے ساتھ آئے تھے،
لارا نے بحالت مجبوری جواب دیا۔ اور اس سامان کو کیمپ تک کیسے لے جایا گیا؟ کہ یہ کارنامہ بھی تم دو بندوں نے انجام دیا؟ معاذ نے طنز سے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے ایک خاص پوائنٹ پر کیمپ سے بندے آئے تھے۔ میں اب بھی بہت الجھن میں ہوں کہ ڈیوڈ نے اس علاقے میں اپنا کیمپ کیوں بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ جگہ محفوظ ہے، لیکن ان سب کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے۔ اس جگہ کیمپ کو چلانے کے لیے مالی وسائل اور افرادی قوت دونوں کی ضرورت ہے۔ جن دنوں موسم خراب ہو تب کھانے پینے کا سامان پہنچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہوگا۔ ایسے میں اتنے لوگوں کا کھانا پینا کیسے چلتا ہوگا؟ وہ اپنے ذہن میں موجود سوال لارا کے سامنے اٹھا رہا تھا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں، میں تو خود حال ہی میں یہاں آئی ہوں، اس نے تنک کر جواب دیا۔ معاذ کو مزید سوال اٹھانے کا موقع اس لیے ملا کہ اسے زانگ کا ایک آدمی بلانے آ گیا تھا۔ رات ہونے میں زیادہ دیر نہیں، اندھیرا پھیلتے ہی زانگ حملے کا فیصلہ سنا دے گا۔ تم دونوں نے گل خان کی حفاظت کرنا ہے، بہتر اسے کسی محفوظ آڑ میں پہنچا دو۔ خود تم دونوں کے لیے بھی میری یہی نصیحت ہے کہ حملہ آوروں کی پہلی صف میں شامل نہیں ہونا۔ میں زانگ سے بھی اس سلسلے میں بات کر لوں گا۔ لیکن یہ بہت عجیب بات ہے معاذ بھائی کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہوئے اس طرح پیچھے رہ کر بزدلی کا مظاہرہ کریں۔ وکی کو اس کا حکم سن کر بہت عجیب لگا۔ اس میں بزدلی کی کوئی بات نہیں ہے، عقب کا خیال رکھنے کے لیے کسی کو تو موجود رہنا چاہیے۔ سارے لوگ آگے لڑنے چلے جائیں اور پیچھے کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ معاذ نے ذرا سخت لہجے میں سمجھایا اور اس کا اشارہ تھپک کر آگے بڑھنا چاہا۔ معاذ بھائی، وکی کی آواز نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ آپ خود کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں بھی تم سب کی طرح اس جنگ کا حصہ ہوں، لیکن آپ کے انداز میں مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ ہم سب سے الگ کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ وکی کو اس کے جواب نے مطمئن نہیں کیا۔ تم خامخواہ ٹینشن لے رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ وکی کو ٹال کر آگے بڑھ گیا۔ جارو بھی وہاں موجود تھا، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ تمہارا مطلوبہ سامان آ گیا ہے، 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت ہوگا تمہارے پاس، اس کے بعد ہم حملہ کر دیں گے۔ وہ زانگ کے پاس پہنچا تو وہ ایک بیگ لیس کا منتظر تھا۔ بے فکر رہو، اس وقت تک میں اپنی پوزیشن سنبھال چکا ہوں گا۔ اس اپنے سامنے پھیلے پہاڑوں پر نظر دوڑائی۔ کیمپ والا سارا حصہ ان بلند و بانگ پہاڑوں سے اس طرح گھرا ہوا تھا کہ کسی کی نظر میں آنا مشکل تھا۔ ان پہاڑوں کے درمیان سے صرف ایک درے نما راستہ ہی کیمپ تک جاتا تھا۔ وہ لوگ اس وقت اسی راستے پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تمہارا خدا تمہیں سفل کرے، زانگ نے اسے دعا دی۔ وہ شانوں سے بیگ لٹکائے مسکراتا اس سے ہاتھ ملا کر تیز تیز قدموں سے اس جگہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ جب سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو اس پہاڑ کے قریب ہوتا چلا گیا جو بلندی کے اعتبار سے شاید کسی شمار میں نہ آتا، لیکن اس کی بناوٹ کی وجہ سے اس پر چڑھنا آسان نہیں تھا۔ معاذ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس پہاڑ پر چڑھ کر اوپر سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرے گا۔ پہاڑ کی مشکل چڑھائی کی وجہ سے اس نے زانگ سے کو پیمائی کے سامان کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ خوش قسمتی سے یہ سامان ان کے ساتھ موجود تھا۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ابتدا میں اسے اس سامان کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، لیکن تھوڑا سا اوپر جا کر ہی پہاڑ اپنا رنگ دکھانے لگا اور اسے اوپر چڑھنے کے لیے باقاعدہ سامان کا استعمال کرنا پڑا۔ کہیں چھوٹی دستی کلہاڑی برف میں دھسا کر اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے سہارا دینا پڑ رہا تھا، تو کہیں باقاعدہ میخیں ٹھوک کر ان پر اپنے قدم جمانا پڑ رہے تھے۔ ایک بار تو بری طرح پھسل ہی گیا، لیکن جسم سے بندھی رسی کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ اس کے پاس ایک آدھ بار تفریحاً بیس کیمپ تک جانے کا تجربہ ضرور تھا، لیکن وہ کوئی تجربہ کار کوپیما نہیں تھا اور اس وقت خود کو بے حد خطرے میں ڈالے صرف اس لیے اوپر جا رہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو اس خطرے سے بچا سکے جو اس کی چھٹی اس مسلسل اسے اشارہ دے رہی تھی۔ بیگ میں پڑی بھاری سنائپر گن کا وزن اس کے کام کو مزید مشکل بنا رہا تھا، لیکن وہ ہار مارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ مستقل مزاجی سے مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن روشنی کے غائب ہونے کی رفتار اس سے بھی زیادہ تھی۔ آخرکار مناظر دھندلے ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہی ہو گئے اور مجبوراً اسے اپنی ہیڈ ٹارچ جلانا پڑی۔ دل میں ایک اندیشہ سا بھی تھا کہ کہیں اس ٹارچ کی روشنی کسی کو اس کی طرف متوجہ نہ کر دے، لیکن یہ خطرہ مول لیے بغیر گزارا بھی نہیں تھا کہ دوسری صورت میں تاریکی اس سے بھی بڑی قاتل ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے اس وقت سب سے اہم بات یہ تھی کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ محض چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا جب اس کے کانوں میں ہتھیار چلنے کی آوازیں سنی، یعنی زانگ اپنے کہے کے مطابق ٹھیک وقت پر حملہ کروا چکا تھا۔ اس نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ اوپر پہنچ کر وہ اپنی رائفل کے حصے جوڑی رہا تھا کہ اس کے ساز کانوں نے نیچے جاری ہنگامے سے ہٹ کر گولیں چلنے کا شور سنا۔ ماضی میں شاید اسے اس آواز کو شناخت کرنے میں کوئی غلطی ہو جاتی، لیکن اتنا عرصہ ہتھیاروں کے ساتھ گزارنے کے باعث اسے ہیوی مشین گن کی آواز پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس گن کی موجودہ تباہ کاری سے واقف تھا اور اندازہ لگا سکتا تھا کہ کہیں بلندی پر موجود اس گن نے گولیوں کی بوچھاڑ کی صورت میں نیچے موجود افراد کی زندگیاں چاٹنا شروع کر دی ہیں۔